السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج صبح ہمارے محترم، ہمارے محسن فضیلت مآب سردار محمد شریف سہڈل ایڈوکیٹ حافظہ اللہ نے مجھے ایک فتویٰ بھیجا۔ وہ فتویٰ خلا کے متعلق تھا۔ انہوں نے وضاحت طلب کی۔ پہلے وہ فتویٰ میں نے پڑھا تو پریشان ہو گیا کہ کس طرح قرآن و سنت کے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہر کسی کو جب بھی ہم بولیں، جب بھی بات کریں، جب بھی لکھیں، کتاب لکھیں، فتویٰ دیں، کوئی بھی کام ہو لکھنے کا، ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ لکھنا چاہیے۔ کوئی بھی بات ہم کریں قرآن و سنت کے مطابق ہم بات کریں، ورنہ روز قیامت یہ فتوے، یہ تحریریں، یہ عمل، یہ ہم نے اس کا خود پڑھنا ہے، اللہ کے سامنے پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ فتویٰ سراسر غلط تھا۔ دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ پبلک، عام لوگ، وہ انٹرنیٹ سے فتوے وغیرہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو بطور تنبیہ، بطور فائدہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، انٹرنیٹ سے کوئی بھی فتویٰ پڑھیں، جب تک کسی بڑے معتبر اہل الحدیث کے شیخ اور محدث سے تصدیق نہ کر لیں، کسی اس کا اعتبار نہ کریں۔ ویب سائٹس بری ہوئی ہیں فتویٰ کی۔ جب فتویٰ لکھنے والے کا منہج ہی قرآن و سنت نہیں ہے تو اس کا فتویٰ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کوئی بھی بات دیکھیں انٹرنیٹ کے ذریعے، اس کی تحقیق اور تصدیق فرض ہے، ضروری ہے، ورنہ آپ کا عمل، آپ کا ایمان غلط ثابت ہوگا، قرآن و سنت کے خلاف آپ کام کریں گے۔ تو اسی نسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ خلا کے ضروری احکام و مسائل بھی میں وضاحت کر دوں۔ اس میں جو ہمارے محترم سہڈل صاحب حافظہ اللہ نے مسئلہ پوچھا، اس کی بھی تفصیل آ جائے گی۔ پہلی بات ہے، خلا کہتے کسے ہیں؟ خلا یہ ہے کہ بیوی کے مطالبے پر شوہر اس سے معاوضہ لے کر نکاح ختم کر دے۔ معاوضہ سے مراد حق مہر، جو خامد نے اپنی بیوی کو نکاح کے موقع پہ حق مہر دیا تھا، وہ بیوی حق مہر واپس کرے گی اپنے خامد کو اور خلا لے لے گی۔ طلاق میں جب خامد بیوی کو طلاق دیتا ہے تو حق مہر خامد کو بیوی کو دینا پڑتا ہے، بیوی سے واپس نہیں لے گا۔ لیکن خلا میں اس کے الٹ ہے کہ بیوی خلا لینا چاہتی ہے تو حق مہر وہ اپنے خامد کو واپس کرے گی۔ اسی کو معاوضہ کہا گیا ہے خلا کی تعریف میں۔ دوسری بات، طلاق مرد کا حق ہے، خلا بیوی کا حق ہے۔ بیوی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، زندگی کا گزران مشکل ہو رہا ہے، تو خامد کو حق ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اسی طرح خلا بیوی کا حق ہے، نباہ نہیں ہو رہا، اکٹھے رہنا مشکل ہو گیا ہے، خامد طلاق بھی نہیں دے رہا، تو بیوی کو حق ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے اپنا خلا دائر کروا سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے۔ دوسری بات،
بغیر شرعی عذر کے خلع کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. شرعی عذر ہو پھر ہی عورت کو چاہیے کہ خلع کا مطالبہ کرے. تیسری بات، شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حق مہر واپس لینے کی غرض سے عورت کو خلع لینے پر مجبور کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں آپ یہ تفصیل دیکھ سکتے ہیں. یعنی خامد اچھا بھلا تھا، مسائل کھڑے ہو گئے، نباہ نہیں ہو رہا تو اپنے بیوی کو طلاق دے، بات ختم ہوئی. لیکن خود طلاق نہیں دے رہا، کنجوس ذہن کا ہے، تنگ کرنا چاہتا ہے. جو تولہ 2 تولے اس نے سونا یا 1 لاکھ 2 لاکھ حق مہر دیا تھا وہ واپس لینا چاہتا ہے. تو کہتا تو خلع لے، خلع لے گی تو یہ حق مہر مجھے واپس مل جائے گا. یہ جائز نہیں ہے. یہ یعنی اس انداز میں مجبور کرنا کہ خلع ہی لے، یہ خاوندوں کے لیے یہ مسئلہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے. ایک اور بات، اگر شوہر خلع پر راضی نہ ہو، شوہر خلع پر راضی نہ ہو تو اس صورت میں قاضی کو نکاح ختم کرنے کا اختیار ہے. یہ مسئلہ تھا جو فتویٰ میں لکھا گیا تھا کہ خامد کی رضامندی نہیں ہے، بیوی نے خلع لے لیا ہے، عدالت نے سین انگوٹھے سب کچھ کر دیے ہیں، خلع لاگو کر دیا ہے، پرت وغیرہ جاری ہو گئے ہیں خلع کے، تو اب خامد راضی نہیں ہے. خلع ہوا ہے کہ نہیں؟ تو فتویٰ میں لکھا گیا تھا کہ وہ خلع واقع نہیں ہوا، یہ بات درست نہیں ہے. صحیح بخاری 5276 نمبر حدیث کا آپ مطالعہ کریں. صحیح بخاری 5276 نمبر حدیث میں یہ بالکل واضح ہے، اگر شوہر خلع پر راضی نہ ہو لیکن قاضی کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح ختم کر دے اور قاضی کی بات معتبر مانی جائے گی. اللہ اکبر. اسی طرح آخری مسئلہ، خلع کی عدت ایک حیض ہے، 1 مہینہ ہے. طلاق کی عدت 3 مہینہ ہے. ایک طلاق دے دی ہے خامد نے بیوی کو تو بیوی 3 مہینہ انتظار کرے گی، 3 ماہ انتظار کرے گی. ہو سکتا ہے 3 ماہ کے اندر اندر صلح ہو جائے. یہ جو سسٹم چلا ہے ہمارے ہاں، ہر مہینے طلاق بھیجی جاتی ہے، یہ قرآن و سنت کے مخالف ہے. ایک طلاق کی مدت 3 مہینے ہے اور خلع کی عدت 1 مہینہ ہے، 1 حیض ہے. جبکہ حمل کی صورت میں وضع حمل ہوگی. بیوی حاملہ ہے، خامد نے بیوی نے خلع لے لیا ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے. جب بچہ پیدا ہوگا تو خلع کی عدت ختم ہو جائے گی. عدت خلع کی صورت میں عدت جب 1 حیض 1 مہینہ مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد میاں بیوی آپس میں رجوع کر سکتے ہیں. شرط کیا ہے کہ نیا نکاح ہوگا. اسی طرح جب 1 طلاق ہو جائے 3 مہینہ کے اندر اندر وہ آپس میں صلح کرنا چاہیں تو کوئی نیا نکاح نہیں ہے، وہ صلح کر سکتے ہیں. لیکن اگر 1 طلاق ہو گئی ہے، 3 ماہ بھی گزر گئے ہیں، 3 مہینے گزرنے کے بعد نیا نکاح کے ساتھ یہ بیوی، یہ عورت اپنے خامد کے ساتھ واپس آ سکتی ہے. نیا نکاح شرط ہے. یہ جو بھی ہم نے کہا کہ خلع کی عدت 1 حیض ہے، 1 مہینہ ہے، عدت کے بعد نیا نکاح سے رجوع کیا جا سکتا ہے. اس کی دلیل سنن ابی داود حدیث نمبر 2230 اور اس طرح دیگر کے ایک حدیث میں یہ مسئلہ ثابت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں 100%
قرآن و سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا جینا مرنا، جس کی فقہ، جس کا فتاویٰ، جس کا زندگی گزارنے کا ہر عمل قرآن و سنت کے موافق ہوگا، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہے، آخرت میں بھی سرخرو ہوگا انشاءاللہ۔ اپنی مرضی کے فتوے، اپنی مرضی کی فقہ، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود بھی انسان گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا، خود بھی صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی صراط مستقیم سے ہٹا رہا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا سے دین سیکھنے کے لیے معتبر علماء کا انتخاب کریں، ان سے چمٹ جائیں، جو بھی چیز دیکھیں نیٹ سے اس کی تحقیق کریں۔ علماء شیوخ الحدیث، اہل الحدیث الحمدللہ ہر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو قرآن و سنت کے محافظ ہیں، جن کا شعار، جن کا منہج قرآن و سنت ہے، ان سے جب تک تصدیق نہ کروائیں اتنی دیر میں کسی بات کو معتبر نہ سمجھیں، اس کو آگے شیئر نہ کریں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔